اللہ تعالیٰ شان کے پاک ذکر میں اگر کوئی ایک آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس منع میں حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور اس مرتبہ آپ کے لیے فضائل ذکر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے بھی سوچا کہ جہاں ہمارے مختلف علماء کرام نے اور معلمات نے مؤثر بیانات بیان فرمائے ہیں، میں بھی تھوڑا سا ذکر اس میں شامل کر لوں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ کو اچھا لگے خدا را اس کو ضرور سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ شان کے پاک ذکر میں اگر کوئی ایک آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس منع میں حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پاک ذات کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال۔ ایسے منعم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں، لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کی ترغیب و تحریض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذکر کی برکات کا اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے انوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند احادیث اس مبارک ذکر کے متعلق پیش کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ رکوع 18 میں ایک آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اے بندے کہ جب تمہیں کہیں سے خوشی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے تو دل سے شکر ادا کرو، یہ نہ کہو کہ یہ تھوڑا تھا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، کاش مجھے وہ مل جاتا، کیونکہ جو ملے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور ناشکری کرو گے تو پھر ناشکریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کے پاک اسماء الحسنہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ کہ دنیا میں جتنی مخلوقات بیان کی گئی ہیں، جتنے بھی ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے، احادیث میں، مختلف کتب میں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر چرند پرند کو ایک ایک نام دیا ہے تاکہ وہ اس کو ہر وقت تسبیح میں شامل رکھیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے، اکثر لوگوں نے گھروں میں کالا تیتر پالا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے ٹائم یا اکثر برسات کے موسم میں اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، سبحان تیری قدرت۔ جب آپ غور سے سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک کالے رنگ کی چڑیا، بڑی خوبصورت سی ڈارک براؤن کلر ہے اس کا، اکثر وہ نا آتی ہے دانہ کھانے، تو چھت پہ بڑے پیارے انداز میں بولتی ہے، اور صبح کے ٹائم جب وہ بولتی ہے تو اس کا ایک لفظ سامنے آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ پیر جی نبی جی روزی بھیجیے۔ تو پیر وہ اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے، یہ میرے بزرگ، میرے دادا جان نے میرے ابا جان کو بتایا، پھر میرے ابو نے ہمیں بتاتے تھے جب صبح بیٹھنا ہے نا تو اس نے بولنا، تو ابو جی نے کہنا بیٹا دیکھو یہ چڑیا یہ کہتی ہے۔ جب ہم نے غور سے سنا تو پتہ چلا واقعی اس کی زبان سے یہ الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر چیل، کوا، جتنے بھی آپ پرندے دیکھیں گے، چرند پرند یعنی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اور مومنین، مومنات، اشرف المخلوقات، یہ کیا بات ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے لیے بنا کے بھیجا نا، اشرف المخلوقات، تو پھر یہ اسماء الحسنہ ان کے لیے زیادہ ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، آپ فرما دیجئے خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ اسراء رکوع 14 سے لی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے تصوف
کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابتدا میں دین سے غافل ہوتے ہیں، لیکن اچانک ان کے دلوں پہ نور کا چھینٹا پڑتا ہے، کہیں سے کوئی ذکر ان کے دماغ میں آ جاتا ہے، کوئی ان کے کان میں آواز پڑتی ہے تو وہ ایک دم اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جب ان کے دل میں محبت جاگتی ہے اپنے خالق کائنات کے لیے، تو وہ پھر دل سے اس کی پکار کی طرف آتے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ جب ایک انسان ایک مرتبہ ایک نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے دل میں حرص پیدا ہوتی ہے، اوہ یہ تو کوئی وقت ہی نہیں لگا، چلو دوسری بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ عادی ہو جاتا ہے نماز کا۔ پھر قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ کچھ ایسے بے سمجھ ناعقل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، کوئی ان کو مشکل آئی تو انہوں نے کہا چلو جی آج نماز پڑھ لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ان کو کیا کہنا ان کا کہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا۔ خود سوچیں کہ ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں تو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک دم کام تو نہیں ہوتا، اور یہ تو خالق کائنات کی عبادت ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ آپ کا کام ہو نہ ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کی آنکھ، کان، ناک، پورا جسم اس کی ملکیت ہے، تو آپ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اگر ایک چیز بھی نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ جب ایک بندے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ چھوڑ دیتا ہے نماز پڑھنا، یہ غلط ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو ملے نہ ملے اتنا سوچیں کہ میں پڑھوں گا۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، بچہ ماں سے کہتا ہے امی جان میں نے وہ کھلونا لینا ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں، بڑا خطرناک ہے، یہ نہیں لینا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ خدا سے ایک دعا مانگتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز وہ مانگ رہا ہے آگے جا کے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے لوگ کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کی زندگی کو خطرہ ہو، گھریلو حالات خراب ہو جائیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندے کو نوازتا ہے، اور پھر اتنا نوازتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ یہ کدھر سے آیا۔ یہ میرے سامنے کی مثالیں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتی، آہستہ آہستہ اپنے ہر بیان میں آپ کو بتاؤں گی جو میری زندگی میں یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اور میں شاگردوں کے سامنے پیش آئیں۔ تو خدا را اپنے رب کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو شامل کر لیں، دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کا دل تڑپے گا اس کی عبادت کے لیے۔ کام کر رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، گھر میں، دفتر میں، کیا زبان تو ہے نا ساتھ، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لیا، نماز کا ٹائم ہوا تھوڑا وقت گزار لیا، صبح اٹھے تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ اس سے محبت کا ہمارے بہت بڑا نمونہ ہے۔ لیکن یہ دکھلاوا نہ ہو، لیکن حقیقی محبت ہو، اپنا تن من دھن جب ہم اس کی راستے میں وقف کر دیں گے تو کیوں وہ خالق کائنات ہمیں اور ہم سے منسلک لوگوں کو کیوں نہیں نوازے گا؟ خدا را اس پہ ضرور فکر کیجئے گا، سوچئے گا۔